من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأعوذ من شرور انفسنا وأعوذ من شرور اعداء اہل البیت الحمد للہ رب العالمین الموجد الاولین والآخرین والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایام فاطمیہ کا دور گزر رہا ہے، اگرچہ تاریخ شہادت جا چکی ہے، میں نے گزر رہا ہے اس لیے کہا ہے کہ بعض مومنین اس شہادت سے لے کے جمادی الثانیہ کی جو 3 تاریخ کو شہادت ہے، اس شہادت تک وہ اپنے عزاخانوں میں پروگرام کیا کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ لہذا آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب شمشیر علی فقیر محمد مرحوم، غلام احمد مرحوم، شاہ محمد مرحوم، فقیر محمد جمال بھائی مرحوم، ماہر علی کریم بھائی مرحوم، سکینہ بابو سکالہ بھائی مرحوم اور جملہ مرحوم مومنین اور مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ قبولیت مجلس کے لیے نئے سال میں پرانے مرض کے خاتمے کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے عظمت شہزادی کونین پہ بلند تر صلوات۔ شرف کے لیے پوری کائنات پریشان ہے، ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے مقدر میں شرف آ جائے، عہدہ آ جائے، کسی کو مرتبے کی خواہش ہے تو کوئی شرف چاہتا ہے، کسی کو عظمت کی تلاش ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے چاہتا ہے کہ ہم 4 کے درمیان مشہور ہو جائیں، جو 4 کے درمیان مشہور ہے وہ سوچتا ہے 8 کے درمیان مشہور ہو جائیں، 8 والا 100 والا 1000 والا لاکھ والا پوری دنیا توجہ چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ پوری دنیا اسے جانے، وہ شرف چاہتا ہے، یہ مرتبہ چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے اور دنیا کے چاہنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو اہل بیت کی دہلیز سے دور رہنے والے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں تو کھاتے ہیں، شرف نہیں پاتے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کا مقدر در در کی ٹھوکریں ہیں کہ چھوچا شریف سے لے کے منگو پیر تک دورہ چلتا رہتا ہے لیکن شرف نہیں ملتا۔ شرف تو اسے ملتا ہے جو نجف اشرف کی دہلیز پہ اپنے سر کو جھکا دے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد
ہمارے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں۔ مدرسے باب الحوائج میں ان مرحومین کی ایصال ثواب کی مجلس برپا ہے، اور اس مدرسے کے طلبہ کا خاص تعاون رہتا ہے، یہ ان کا بھی شرف ہے، چونکہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے برپا کرنے میں ہر وہ شخص جو اپنا تعاون کرتا ہے اس کے لیے الگ ایک مرتبہ ہوا ہے، اس کے پاس ایک الگ مرتبہ رہتا ہے۔ رسول اسلام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں ترجمہ کرنا چاہوں اس حدیث کا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ کے بغیر رسول زندہ نہیں رہ سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے بغیر رسول زندہ نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کا مرتبہ وہ ہے کہ جس مرتبے سے دنیا نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فاطمہ کو مان لیں گے تو علی کو ماننا پڑے گا، علی کو مان لیں گے تو ابو طالب کو ماننا پڑے گا، اور دنیا علی کے بابا، علی کے بیٹے سے ہمیشہ خار کھائے تھی۔ رسول اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت اختصار کے ساتھ کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی جو عظمت اور منزلت ہے وہ کائنات میں کسی خاتون کو نصیب نہیں۔ علماء کرام کا مجمع ہے، اگر میں لفظوں کو تبدیل کر دوں، جملہ بدل دوں، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کائنات میں ایسی ہے جو ساری خواتین سے زیادہ ہے۔ فاطمہ سے عظمتوں میں بلند کوئی خاتون نہیں ہے، اور بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں جو فاطمہ کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں بس 2-3 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت جناب فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اچھا، جناب فاطمہ زہرا کی عظمت گھٹانے کے لیے، عظمت کم کرنے کے لیے دنیا نے نہ جانے کون کون سے پیترے کھیلے۔ مولانا طالب صاحب قبلہ، دنیا نے عظمت فاطمہ گھٹانے کے لیے نہ جانے کتنی سازشیں چلی، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ اللہ ہے اور اللہ اللہ رہے گا، اللہ کی وحدانیت پہ اثر نہیں پڑنے والا۔ بھائی کوئی اللہ کو اللہ مانے جب بھی اللہ اللہ، کوئی اللہ کو اللہ نہ مانے جب بھی اللہ اللہ ہے، اسی طرح سے کوئی فاطمہ کو مانے جب بھی فاطمہ فاطمہ ہے، کوئی فاطمہ کا انکار کرے جب بھی فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی حرف عظمت پہ اثر نہیں پڑنے والا۔ فاطمہ کی عظمت اسی طرح سے باقی اور قائم و دائم ہے جس طرح سے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، علی کی امامت۔ عظمت جناب فاطمہ زہرا کے لیے میں کتاب تلاش کر رہا تھا، اچانک میری نگاہوں سے ایک روایت گزری، وہ روایت اگر آپ کی اجازت ہو تو سماعت برداشت کر سکے پڑھ دوں۔ جناب حوا زمین پر ہیں، ایک نہر کے کنارے سے گزر رہی ہیں۔ جناب حوا نہر کے کنارے سے گزر رہی ہیں۔ نہر کے کنارے سے جناب حوا گزرنی ظاہر سی بات ہے، جب جناب آدم کائنات کے پہلے انسان ہیں تو جناب حوا پہلی عورت۔ یہ نہر کے کنارے سے گزر رہی تھی، اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور چل رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب حوا نے جب یہ محسوس کیا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور چل رہا ہے تو جناب حوا نے ایک مرتبہ پانی کی جانب دیکھا۔ اب جب پانی کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا کہ حوا کی جیسی ہی، توجہ چاہتا ہوں، حوا کی طرح کوئی دوسری خاتون ہے جس کا عکس پانی میں ہے۔ حوا پریشان ہوئی کہ یہ آخر ہے کون، میں نے اس سے پہلے سے دیکھا نہیں۔ جب یہ نہر کے کنارے سے گزر رہی تھی تو جناب حوا کا عکس
جناب حوا کا عکس آپ ہم سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں سایہ اور عکس کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے کسی حد تک جو ہے یہ بات آپ قبول کریں کہ سایہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کا ہو، پہاڑ کا ہو، حیوان کا ہو، کسی بھی اور جاندار چیز کا ہو، غیر جاندار چیز کا ہو، سایہ جس کا بھی ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایک ہوتا ہے، لیکن جو عکس ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، عکس جو ہوتا ہے جیسی چیز ہوتی ہے ویسا اس کا عکس ہوتا ہے۔ عکس میں سائے میں فرق یہ ہے، 1000 چیز کا سایہ آپ دیکھیں تو سب کا سایہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک بلب روشن کر دیں، آپ بلب کے سامنے کسی کو کھڑا کر دیں، بلب کے سامنے زید تو زید کا سایہ ویسے ہی کالا، زید کے مقابلے بکر آ جائے سایہ ایک۔ اسی طرح سے جتنی چیزیں بلب کے سائے میں رہیں گی، بلب کے پاس رہیں گی، اس کے بعد یعنی جہاں تک روشنی نہیں پہنچے گی وہاں تک تاریکی ہوتی ہے۔ لیکن عکس جو ہوتا ہے، پانی کا عکس خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، پانی کا عکس ہو گیا یا آئینے کا عکس ہو گیا تو جیسی چیز ہوتی ہے ویسا عکس پڑتا ہے۔ جناب حوا نے سایہ نہیں دیکھا، لفظوں کو بدل رہا ہوں کہ جناب حوا نے پانی میں سایہ نہیں دیکھا، پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ جیسے حوا نے پانی میں اپنا عکس دیکھا، حوا کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب حوا نے جیسے ہی اپنے آپ کو دیکھا ویسے ہی یہ تصور کیا کہ کائنات کی سب سے خوبصورت خاتون میں ہوں، اور فوراً بارگاہ الہی میں ایک جملہ کہا، یا الہی اخلقت خلقا، توجہ چاہتا ہوں، یا الہی اخلقت خلقا اجمل منی۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب حوا نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے خوبصورت، مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ جمیل کسی کو پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جملوں کو بدلوں میں، جب حوا نے کہا اے میرے اللہ مجھ سے خوبصورت کوئی ہے، اللہ خاموش تھا، کوئی آواز نہیں آئی۔ لیکن جیسے حوا نے کہا اخلقت الخلق اجمل منی، اے اللہ کیا تیرے کارخانے قدرت میں مجھ سے زیادہ حسین کوئی خاتون ہے؟ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل آدم کے پاس جاؤ، جبرائیل آدم کے پاس آئے، آدم سے کہا یا نبی اللہ حوا کے پاس جائیے۔ توجہ، آدم ایک مرتبہ جناب جبرائیل آسمان کی بلندیوں کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ آدم کے پاس آتے ہیں اور آدم سے کہتے ہیں کہ اے آدم، حوا سے کہیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ آدم سے کہو کہ آدم حوا کو حکم دیں کہ وہ آسمان کی جانب دیکھیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب عزیزان گرامی، اب جو حوا نے آسمان کی جانب دیکھا، اب جو حوا نے آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو بلند کیا تو تاریک فکرے ہیں فاغمی علیہا، حوا نے ایک ایسا نور آسمان کی طرف دیکھا، جیسی حوا نے آسمان پہ ایک نور دیکھا، حوا گری بے ہوش۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، حوا گری بے ہوش، حوا گری بے ہوش۔ ایک مرتبہ جب جناب حوا ہوش میں آئی تو حوا کو ہوش آیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب حوا ہوش میں آئی تو حوا کو ہوش آیا کہ میں نے کیا دیکھا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، بارگاہ الہی میں عرض کیا اے میرے اللہ یہ بتا وہ کون سی ایسی ذات تھی جسے میں نے عرش الہی پہ دیکھا، جو اجمل منی ہے، جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عزیزان گرامی، اب روایت تقریباً تمام ہو رہی ہے لیکن نتیجہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ حوا نے نور فاطمہ زہرا کو دیکھا تو حوا بے ہوش ہو گئی، دستے دعا بلند کیا، اے میرے اللہ یہ نور کس کا ہے؟ ہذہ امۃ لمن، یہ کنیز خاص کس کی ہے؟ حوا کو اتنا عرفان تھا کہ یہ کنیز خاص کس کی ہے۔ حوا نے جب پوچھا یہ کنیز، حوا کو معلوم ہو گیا کہ کسی کی یہ کنیز ہے، لیکن حوا نے ہمیں بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے پوچھا ہذہ امۃ لمن، اے میرے اللہ یہ کنیز خاص کس کی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے کہا ہذہ امۃ منی،
हाज़िया मतो मिन्नी, ये कनीज़ मुझसे है और मेरे लिए है। अज़ीज़ान गिरामी, नूरे जनाब फ़ातिमा ज़हरा को हव्वा ने देखा, हव्वा बर्दाश्त ना कर पाई, ज़मीन पे गिरी बेहोश हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे नहीं मालूम कि फ़ातिमा ज़हरा में अली में क्या मुमासलत है कि अली के नूर को कोहे तूर पे मूसा ने देखा तो मूसा बेहोश, हव्वा ने देखा तो हव्वा बेहोश। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब फ़ातिमा ज़हरा का नूर देखने के बाद, जबकि जनाब हव्वा का ज़माना अलग है, मूसा का ज़माना अलग है, मूसा ने देखा मूसा बेहोश, हव्वा ने देखा हव्वा बेहोश। बस फ़र्क ये है कि हव्वा ने ज़मीन पर रह के देखा, मूसा ने पहाड़ की बुलंदी से देखा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के कुफ अगर कोई है तो वह है मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम। और याद रखिएगा कि मासूम की शादी गैर मासूम से हो सकती है, उलमाए कलाम ने भी लिखा है, लेकिन मासूमा की शादी, तवज्जो चाहता हूँ, आपको कहीं रिवायत में ये नहीं मिलेगा कि अली के बारे में कभी रसूल ने इरशाद फरमाया हो कि अगर फ़ला शख्सियत ना होती तो अली का कोई कुफ़ ना होता, चूँकि वहाँ मासूम के लिए शर्त नहीं है, शर्त मासूमा के लिए है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब फ़ातिमा ज़हरा, मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शख्सियत से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई और उसी तकलीफ़ की वजह से लोगों ने रिवायतें गढ़ना शुरू किया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मतों को घटाना चाहा। मैंने अर्ज़ किया कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की जो अज़मत है, जो जनाब शहज़ादी की इस्मत है, वो इस्मत रहेगी, चाहे कोई फ़ातिमा को फ़ातिमा माने या अज़मतों का इनकार करे, अज़मत फ़ातिमा अपनी जगह पर बाकी रहेगी। अब अज़ीज़ान गिरामी, छठे बोलते हुए कुरान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ज़माना है। और एक शख्स ने सवाल कर लिया कि यब्न ज़हरा, ये बताएं कि इस जन्नत में उस जन्नत में क्या फ़र्क है। तवज्जो चाहता हूँ, ऐ इमाम, ये बताएं कि इस जन्नत और उस जन्नत में क्या फ़र्क है। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दौर में 2020 में, बल्कि तो 21 शुरू हो चुका है, 2021 में भी मुमकिन है कि रिपोर्ट आ जाए, लेकिन 2020 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ मैं। 2020 में की रिपोर्ट में ये पेश किया गया कि अगर सूरज ना निकले, तवज्जो चाहता हूँ मैं, अगर ये बात मैं समझा ले गया, मैं समझाने में कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला रिवायत बआसानी समझ में आ जाएगी कि अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। तो साइंस इस नतीजे पे पहुंची कि अगर सूरज ना रहे अंधेरा हो जाएगा, लेकिन सूरज की रोशनी के ना होने की वजह से वो चीज़ें जो सूरज की रोशनी से ज़िंदा थीं, कायम व दायम थीं, उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले जो छोटे मोटे जानवर हैं वो मर जाएंगे, फिर हशरात को मौत आएगी, और जब तक इंसान सूरज की एनर्जी को बाकी रखेगा तब तक इंसान ज़िंदा रहेगा। कुछ दिनों बाद इंसान मर जाएगा, हैवान मर जाएंगे, जो मकानात बने हैं एक अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी मादे हैं सबका वजूद ख़त्म हो जाएगा, सब फ़ानी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कुछ अरसे तक रह सकती है। साइंटिस्ट ने कहा, लेकिन जो प्लास्टिक है, ये जो शीशा है, जाम, हाँ, इनकी मुद्दत ज़्यादा है सब चीज़ से। ये 2 करोड़ साल तक वैसे ही रहेंगे, 2 करोड़ साल के बाद ये ख़त्म होंगे। बाकी जितनी चीज़ें उससे पहले सब ख़त्म। मतलब ये खुलासा ये कि 1 साल के अंदर कायनात की रंगीनी खाक में मिल जाएगी, कायनात में कुछ नहीं बचेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, छठे इमाम अलैहिस्सलाम से वो शख्स सवाल करता है कि या इब्न ज़हरा, ये बताएं कि जन्नत में क्या फ़र्क है
یعنی جنت آدم میں اور وہ جنت جو مومنین کو ملنے والی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے ایک پیارا سا جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا سن، تو جنت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو جنت آدم میں اور جنت زہرا، جس جنت میں جناب زہرا رہیں گی جس کے سردار امام حسنین علیہ السلام ہیں، جنت آدم اور اس جنت میں ایک فرق یہ ہے کہ جس جنت میں اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے، وہاں سورج نہیں ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، میں نے آپ سے بتایا کہ اگر ہماری دنیا میں سورج نہ ہو تو کتنے نقصانات ہوں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب اس چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیں کیا فرق ہے؟ میرا مولا کہتا ہے کہ آدم کی جنت میں، شہزادی فاطمہ زہرا کی جنت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا۔ ایک مرتبہ چاہنے والے نے دستے سوال بلند کیا، کہا یا نبی اللہ یہ بتائے کہ جب وہاں نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، بس میں روایت تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، نہ جب چاند، جنت میں چاند نہیں ہے، جنت میں سورج نہیں ہے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ میرے چھٹے امام ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے سن کہ جنت میں نہ تو چاند ہوگا نہ سورج ہوگا، اس لیے کہ نہ چاند کی روشنی کی ضرورت ہوگی نہ سورج کی کرنوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا پھر جنت میں اجالا کیسے ہوگا؟ جنت میں اجالا کہاں سے آئے گا؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ زہرا، ایک میری دادی فاطمہ زہرا ممبر کا نورانی ممبر ہوگا، اس نورانی ممبر پہ میری جدہ فاطمہ زہرا بیٹھی ہوں گی، فاطمہ زہرا کے کانوں میں جو بالیاں ہوں گی، فاطمہ کے کانوں میں جو گوشوارے ہوں گے، گوشوارے میں اتنا نور ہوگا کہ پوری جنت میں پھیل جائے گا، اور اہل جنت کو نہ چاند کی ضرورت پڑے گی نہ سورج کی ضرورت پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جس کے گوشوارے، بعض روایتوں میں گوشوارے سے اشارہ کیا گیا ہے، دائیں گوشوارے سے امام حسن علیہ السلام کو تعبیر کیا گیا ہے، اور بائیں گوشوارے سے امام حسین علیہ السلام کی نسبت دی گئی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد اس سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کسی کی محتاج نہیں ہے، اور جب دربار ملعون میں فاطمہ زہرا نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے تو وہ فتق پیش کیا ہے، اور بی بی نے جو پہلا جملہ کہا ہے مقدمات کے بعد، تو پہلے جملہ بی بی کے تھا انحلنی ہا ابی محمد، کہ فدق کو میرے بابا نے مجھے دیا ہے، مجھے عطا کیا ہے۔ عربی زبان میں مجھ سے بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ النحلہ کا معنی کیا ہے۔ النحلہ یعنی عطا کرنا، دینا، ہبہ کرنا، اور ایسے ہبہ نہیں کیا ہے۔ جناب ام ایمن کے گھر میں رسول اللہ نے فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے یہ ہبہ کیا۔ اور قانون بھی ہے کہ جو واہب ہوتا ہے وہ کہتا ہے انحلتک او انحلتک، میں نے آپ کو عطا کیا، اور جو موہوب لہو ہے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے قبل تو باقاعدہ ان قوانین کے ساتھ رسول اللہ نے فدق جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کیا، فدق کا پرچہ دیا، جو تحریر تھی وہ دیا، اور ثبت کیا، اپنی مہر لگائی۔ مہر لگانے کے بعد ان کو گواہی میں قرار دیا۔ کس کو؟ جناب حسن کو، جناب حسین کو، ام ایمن کو۔ گھر کس کا ہے؟ بات فدق کی، گھر کس کا ہے؟ گھر ہے جناب ام ایمن کا۔ اور عزیزان گرامی، اس ملعون کو جو دربار پہ بیٹھا تھا اسے یہ خوف تھا کہ فاطمہ کا جو سب سے بڑا قضیہ ہوگا یہ فدقی ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور عراق کے بہت بڑے خطیب
گزرے ہیں، اللہ غریق رحمت کرے۔ شیخ احمد وائلی نے اپنی کتاب شذرات من آل البیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس چیز کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملعون کو پتہ تھا کہ فاطمہ فدق کا سوال کریں گی، اور انہوں نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے یہی لکھا ہے کہ دربار میں شاہزادی نے پہلے فدق کا سوال اٹھایا۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں فدق سے مراد کیا؟ اس زمین کا ٹکڑا نہیں، اس زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا نہیں ہے۔ ہماری شریعت محمدیہ اتنی زیادہ حساس ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا 1 روپیہ لے لے، 1 دینار لے لے، اگرچہ مارکیٹ میں اس کی قیمت کچھ نہ ہو، تو بہت بڑی قیمت اس کو چکانی پڑے گی جو شخص 1 روپیہ کسی کا لے لے گا۔ چجائے کہ باغ فدق، لوگ یہ کہتے ہیں کہ باغ فدق، اچھا یہ ہماری اردو زبان کی مجبوری ہے کہ باغ، چونکہ ہمارے باغ کتنا بڑا ہوتا ہے، 1 بیگھے کا ہو گیا، 2 بیگھے کا ہو گیا، 50 بیگھے کا ہو گیا، 200 ایکڑ کا ہو گیا، باغ ہی خط۔ لیکن علی العموم علاقوں میں آپ جائیں تو چھوٹے چھوٹے باغ ہوتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ باغ فدق چھوٹا سا کوئی ٹکڑا رہا ہوگا۔ چھوٹا سا ٹکڑا نہیں، میں نے جو روایت پڑھی ہے، علامہ وائل نے جو نقل کیا اس میں یہ تھا کہ ملعون باغ فدق سے جو کمائی کرتا تھا، جو پیسے اکٹھا کرتا تھا، اس سے 72% حکومت کا پورا خرچہ چلتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، حکومت کا پورا خرچہ چلتا تھا۔ اور مولانا سید اعجاز حسنین غدیری الہ آبادی نے اپنی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اقالیم 7 ہیں، یہ جو پوری زمین پہ، چونکہ زمین پہ تقریباً 75% سے زائد جو ہے پانی ہے، اور 25% کا جو حصہ ہے وہ بر ہے، وہ خشکی ہے، جو 7 حصوں میں تقسیم ہے۔ کسی کا نام یورپ ہے، کسی کا نام ایشیا ہے، کسی کا نام افریقہ ہے، کوئی بر اعظم ہے، کوئی بر صغیر ہے، کوئی افریقہ ہے، اس طرح سے نام۔ یہ 7 تو عربی زبان میں سے اقالیم 7 کہا جاتا ہے۔ جو 7 جزیرے ہیں، جس جزیرے میں ہم ہیں، اسے ایشیا کہا جاتا ہے، ایشیا کہا جاتا ہے۔ تو مولانا اعجاز حسن غدیری نے کہا، اور یہ اپنی تقریر میں پڑھا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ باغ فدق اتنا وسیع اور عریض تھا کہ 4 جزیروں کے حدود سے ملا ہوا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، 4 جزیروں کے حدود سے باغ فدق ملا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اسلام کا انتقال ہو گیا اور باغ فدق میں جو کام کرنے والے مزدور تھے، مزدور کا ایک طبقہ شاہزادی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیک یا بنت النبوہ، اے نبوت کی بیٹی آپ پہ سلام ہو۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی افسوس کا مقام ہے کہ اب ہم آپ کے باغ کے مالک نہیں رہے، اور وہ باغ آپ کا نہیں رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ باغ آپ کا نہیں رہا اور آپ باغ کی مالک نہیں رہی۔ ایک مرتبہ شاہزادی نے پوچھا قضیہ کیا ہے، تو بتایا کہ خلیفہ وقت نے باغ فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ کہہ کے کہ جو صاحب الامر ہوتا ہے انفال پہ اس کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ انفال میں آتا تھا، اور فلاں ملعون جو ہے وہ صاحب الامر ہے، لہٰذا یہ فدق اس کے حوالے۔ بس آخری کلام میں ہم ہیں، یہ فدق اس کے حوالے ہو گیا ہے، بیوی اب آپ کا نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ باغ فدق کوئی چھوٹا موٹا حصہ نہیں تھا، بہت بڑی، یعنی پورے امت مسلمہ کا اس سے فائدہ تھا۔ اتنا فائدہ تھا کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے حبیب جب آپ سے انفال کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو قطع اراضی ہوتی ہے، آپ اچھی طرح سے اصطلاحات سے واقف ہیں، یہ جو قطع اراضیہ ہوتی ہے، یہ جو صاحب امر ہوتا ہے اس کے اختیارات میں ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے، اچھا یہ بتا دیں آپ کو، ہم احمد وائلی صاحب کی کتاب کے مطابق، شذرات کے مطابق، جو اہل فدق تھے انہوں نے فدق کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھا، باقی رسول کے حوالے کر دیا۔ جو ان کی مصالحت ہوئی تھی، مصالحت کے اعتبار سے رسول نے اسے اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا۔
جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا۔ جو سامان کسی کو ہبہ کیا جاتا ہے تو جو واہب ہوتا ہے اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے اس سامان کو واپس لے لے، لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ فدق رسول اللہ نے فاطمہ کو دینے کے بعد فاطمہ سے لے لیا ہو۔ نبی کریم نے فدق کو لیا نہیں تھا، اب فدق رسول کے جانے کے بعد ان ملعونوں کے قبضے میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد رسول کی ایک خیانت کار بیوی تھی اور اس نے دو بندوں کو آمادہ کیا، پہلا مرد، دوسرا مرد اور تیسری خود یہ عورت ملعونہ۔ اس نے 2 بندوں کو تیار کیا اور ان دونوں بندوں نے گواہی دی۔ پہلے تو اس ملعونہ نے کہا کہ میں نے رسول سے ایک حدیث سنی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم گروہ انبیاء نہ نبی، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس موقع پہ آنے کے بعد مولانا رضا علی دائم صاحب کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف جملہ انہوں نے پڑھا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ حدیث پیش کر دی، ہم اس حدیث کو قبول تو نہیں کرتے، فرض المحال لیس بمحال، محال کو فرض کرنا محال ہوتا نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ گروہ انبیاء نہ نبی ہوتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ جناب کی بیٹی کے پاس آ جائیں، ایک طرف یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم اہل بیت میں ہیں اور دوسری طرف قبضہ کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں نبی کی میراث ملی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف تو ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ ان کی روایتیں پڑھیں تو جب لفظ اہل بیت آپ ڈالیں گے، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو پہلے ان کا نام آتا ہے ان کے یہاں، اس کے بعد دوسری والی ہے اس کا نام آتا ہے، یعنی کہیں شاہزادی کا نام نہیں آتا۔ جب اہل بیت کا نمبر آتا ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، اہل بیت میں کون ہے تو اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس ملعونہ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ ہے، یہ ملعونہ اہل بیت سے مراد ہے۔ تو عزیزان گرامی، سید دائم کا جملہ بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتی ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور رسول کی حدیث ہے، صدقے والی حدیث پیش کی ہے کہ رسول نے کہا جو نبی چھوڑ دے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ سید دائم کہتے ہیں اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے تو سب سے پہلے عائشہ کا اہل بیت کے دائرے سے نکلنا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں اس پہ صدقہ حرام، تو جو رسول نے چھوڑ دیا ہے جب وہ صدقہ ہو گیا ہے تو اب یہ عائشہ کا نہیں رہا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو حدیثیں گڑھنے والے، حدیثیں بنانے والے بھائی، اگر یہ صدقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کی وہ تمام روایتیں بخاری سے، ترمذی سے، صحیح مسلم سے نکال کے پھینک دو جس پہ اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ عجیب اہل بیت ہے، اہل بیت میں شامل بھی ہے اور صدقہ خوری بھی کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صدقہ خوری بھی اور اہل بیت کا دعویٰ بھی۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر اس مقام تک آ گئے ہیں تو آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھتا چلوں، ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب انسان عداوت علی ابن ابی طالب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا ذہنی توازن اس طرح سے بگڑ جاتا ہے کہ کبھی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتا ہے، کبھی بے وقت اذان دلا دیتا ہے۔ کبھی ایسا بگڑ جاتا ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو جاتی ہے اور نماز کا وقت ہونے سے پہلے اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اہل بیت سے بغض کا نتیجہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، میں نے عرض کیا کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا کی عظمتوں کا کوئی اقرار کرے تب بھی فاطمہ فاطمہ ہے، کوئی اقرار نہ کرے جب بھی فاطمہ فاطمہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا
दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं, वरना 2-3 बातें और मैं अर्ज़ करता, बस यहीं से हम रफ्ते मसाइब के लिए आ रहे हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा जिन पे बहुत ज़्यादा एतमाद करती थी, उनमें से एक जनाब फ़िज़्ज़ा और दूसरे जनाब ऐमन। ये 2 शख्सियात ऐसी हैं कि इन पे बीवी बहुत एतमाद करती थी, और फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पे जो मसाइब गुज़रे हैं वो या तो जनाब फ़िज़्ज़ा बता सकती हैं या उम्मे ऐमन बता सकती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अरबी ज़बान बड़ी वसी ज़बान है, वहाँ हर लफ्ज़ के लिए, हर मफ़हूम के लिए एक लफ्ज़ बनाया गया है। जब बच्चा शिकम मादर में होता है तो जनीन कहते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है तो मौलूद कहते हैं, 5 साल से पहले की उसकी उम्र होती है उसे रज़ी कहते हैं, उसके बाद बड़ा हो जाता है उसे तिफ़ल कहते हैं, उसके बाद उसे इब्न कहते हैं, उसके बाद उसे वलद कहते हैं, हत्ता कि वो अब की मंजिल में आता है और बाप बन जाता है। तो अरबी ज़बान एक वसी मफ़हूम है, वसी ज़बान है, इसमें हर माने के लिए अलग मफ़हूम पाया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, सब किसे कहते हैं? स्वाद बा सब अरबी ज़बान में कहते हैं जब किसी चीज़ को, किसी ज़र्फ़ में कोई चीज़ भर दी जाए और भरने के बाद उसे अचानक किसी चीज़ पे गिरा दी जाए। कोई चीज़ है, खुश्क चीज़ है, मसलन आटा है, आटा किसी ज़र्फ़ में आप रखें और थोड़ा थोड़ा करके गिराएं। एक मरतबा ये होता है, या एक मरतबा ये होता है, मसलन मिट्टी है, मिट्टी आप ले लें, मिट्टी है किसी ज़र्फ़ में रखी है, मिट्टी खुश्क है, आप किसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता गिराइए तो उसे सब नहीं कहा जाता है। हाँ, उसी मिट्टी को पानी में घोल दिया जाए, कुछ और मवाद और कुछ अशिया मखलूत करके, गीला करके किसी शख्स पे, किसी चीज़ पे उसे गिराया जाए और अचानक से गिराया जाए, जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं कि अचानक से उड़ेल दिया जाए, उसे अरबी ज़बान में सब कहते हैं। ए अज़ादारो, अब आपने समझा फ़ातिमा ने क्यों कहा था सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा। ए मेरे बाबा, आपके बाद हम पे मुसीबतें पड़ी नहीं है, बल्कि सैयदा पे मुसीबतें उड़ेल दी गई हैं। अल्लाह अकबर। ए अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जनाब रसूल इस्लाम इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। रसूल के गुज़रने के बाद फ़ातिमा के दर पे आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए हैं। बड़ी इख्तिसार के साथ में मसाइब ज़िक्र करूँगा। ए अज़ादारो, फ़ातिमा के घर के पास आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए हैं। मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि अरब की कुछ औरतों ने एक मरतबा जब फ़ातिमा के घर से उठता हुआ धुआं देखा तो आपस में कहना शुरू कर दिया कि फ़ातिमा को क्या हो गया है। अरे रसूल को दुनिया से गए हुए अभी चंद रोज ही ना गुजरे थे कि फातिमा ने अपने घर में खाना पकाना शुरू कर दिया। ए अज़ादारो, जब महल्ले बनी हाशिम की एक खातून को ये पता चला, एक मर्तबा खातून जाती है, उस औरत से कहती है, ए खातून ऐसा न कहना, फातिमा ने अपने घर में खाना नहीं बनाया है जो उसका धुआं उठ रहा है। अरे मदीने के कुछ मुनाफिकीन ने फातिमा के घर पे आग लगा दी। फातिमा का घर जल रहा है, फातिमा के घर से जलता हुआ दरवाजा, फातिमा के घर से निकलता हुआ धुआं जो आसमान की तरफ जा रहा है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला रिवायत बताती है कि चंद मलून आते हैं और आने के बाद फातिमा से कहते हैं, ए फातिमा अली को बाहर निकालो। ए अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मैं आपसे ये बता दूं कि उनकी दुश्मनी फातिमा से नहीं थी। जो आग और लकड़ियां लेकर गए थे उनकी दुश्मनी फातिमा से बराह रास्त नहीं थी। उन्होंने फातिमा का मुतालबा नहीं किया था, फातिमा से कोई मुतालबा नहीं किया था। जो पहली और आखिरी आवाज़ मलूनों की थी वो ये थी, ए फातिमा अली को घर से बाहर निकालो। ए आज़ादारो, वो अली जो फातिमा का शौहर हो और फातिमा को ये यकीन हो कि मेरे शौहर को ये कत्ल कर डालेंगे, वो अली को घर
سے کیسے باہر نکال دی۔ اے عزادارو دفاعت ولایت میں، دفاع امامت میں فاطمہ زہرا نے کہا ہم ابو الحسن کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اے عزادارو روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ ملعونوں نے کہا کہ اے فاطمہ اگر گھر سے باہر علی نہیں آئے تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے اپنے ننھے بچوں کا حوالہ دیا، کم سن بچوں کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین جیسے رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اے عزادارو وقت کا ظالم کہتا ہے ہاں ہم اس میں بھی آگ لگا دیں گے۔ اے عزادارو جب سیدہ کو یقین ہو گیا کہ اب گھر میں آگ لگا دی جائے گی، عزادارو روایت بتاتی ہے سیدہ دروازے کے پیچھے آئی، دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھاما۔ اے عزادارو دروازے پہ آگ لگائی گئی، دروازہ جلتا رہا۔ ایک روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ ابو بکر ملعون نے چند ملعونوں کو اکٹھا کیا، کہا سب ایک ساتھ میں فاطمہ کے دروازے کو دھکا دے تاکہ دروازہ، اے عزادارو روایت بتاتی ہے اب جو ملعونوں نے مل کر دروازے کو دھکا دیا تو جلتا دروازہ سادات کی ماں فاطمہ پہ گرا۔ فاطمہ نے ایک آواز دی یا فضہ خذینی، فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید، فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے عزادارو بس دو جملہ پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو میں نے خطیب سے ہندوستان میں سنا، اس نے پڑھا جب یہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا، فاطمہ نیچے تھی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر تھا، دروازے کے اوپر سے 40 ملعون گزر گئے، فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا۔ اے عزادارو علی کو گرفتار کر کے ظالم لے گئے، فاطمہ غش سے فاقہ ہوا، ایک مرتبہ کہا اے فضہ علی کہاں ہے؟ فضہ نے کہا اے شہزادی، علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے علی کو باہر لے گئے۔ فاطمہ نے ردا سر پہ رکھی، اپنا درد بھولی، محسن کا غم بھولی، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب آئی، خلو ابا الحسن ورنہ اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ اے عزادارو روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ علی نے فاطمہ کو دیکھا، اے سلمان فاطمہ کو گھر میں لے کے جاؤ۔ اے عزادارو روایت میں ملتا ہے کہ فاطمہ نے علی کا ہاتھ تھام لیا، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ اے عزادارو میں ممبر سے اتر رہا ہوں، جملہ تمام کر رہا ہوں، فاطمہ نے علی کے ہاتھ کو تھام لیا، علی کا ہاتھ فاطمہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے اے قنفذ علی کو فاطمہ سے الگ کر۔ ایک مرتبہ قنفذ ملعون تلوار کے دستے سے فاطمہ کے ہاتھوں پہ اتنا وار کیا کہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ اے عزادارو فاطمہ جب تک دنیا میں زندہ تھی، جتنی بھی نمازیں پڑھی، فاطمہ کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر قنوت نہ پڑھ سکی اور ایک دعا کرتی رہی، اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ فاطمہ کو دنیا سے اٹھا لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے
جاننے والے، ماننے والے، چاہنے والے ہیں، سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں تمام مریضان تشیع کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ اس وبائی امراض سے تمام مومنین کو امان عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد کر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین علیہ السلام کا، جو بے روزگار ان کو روزگاری عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، امام علی علیہ السلام کے دیار میں دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلد سے جلد آ جائے کہ ہم انہی نگاہوں سے جناب فاطمہ زہرا کا روزہ دیکھیں۔ پروردگار عالم، اگر دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ انہیں اس جہاں سے نیست و نابود فرما۔ وارث کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اور مجلس کے ثواب کو شمشیر علی فقیر محمد مرحوم، غلام احمد مرحوم، شاہ محمد مرحوم، فقیر محمد جمال بھائی مرحوم، ماہر علی کریم بھائی مرحوم، سکینہ بابو سکالہ بھائی مرحوم اور جملہ مرحوم مومنین اور مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔